مبسملا ومحمدلا ومصليا ومسلما اما بعد میرے معزز دوستو، آج 23 مئی 2025 بمطابق 25 ذوالقعدہ سن 1446 ہجری ہے۔ ذوالقعدہ کا مہینہ اختتام پذیر ہونے کو ہے۔ میری کوشش تھی کہ میں اس مہینے کے شروع میں آپ کی خدمت میں اس مہینے کے چند فضائل اور مسائل پر بات کروں، لیکن مسلسل دوسرے عنوانات اس طرح آتے رہے کہ مجھے اس مہینے کے عنوان پہ گفتگو کا موقع نہ ملا۔ تو آج میں نے چند پوائنٹ آپ کے سامنے رکھنے کے لیے لایا ہوں۔ سب سے پہلی اور بنیادی بات کہ جس سال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا، یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ حضور علیہ السلام نے حج اسلام کے نازل ہونے کے بعد ایک دفعہ کیا۔ جب حج کا حکم نبی پاک علیہ السلام پر آیا، اس کے بعد نبی پاک علیہ السلام نے ایک مرتبہ حج کا سفر فرمایا۔ اسلام سے پہلے کئی سفر ہوں گے حضور کے حج کے، لیکن اعلان اسلام کے بعد ایک سفر۔ نبی پاک علیہ السلام نے پہلے حج میں سفر کیوں نہیں کیے، اسلام میں ایک کیوں کیا، اس کی کئی وجہ ہیں۔ ایک وجہ ہمارے عنوان سے متعلق ہے، وہ میں عرض کرتا ہوں۔ مسئلہ یہ تھا کہ مکہ کے کافروں نے اپنی مرضی سے مہینوں کے دن آگے پیچھے کر لیے تھے۔ کیا مطلب؟ اب ہمارے ہاں جنوری، فروری، مارچ، اپریل چل رہا ہے، تو کوئی بندہ اپنی مرضی سے یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس دفعہ جنوری 32 دنوں کی ہو گئی ہے، 35 دن کی ہو گئی ہے، کیونکہ ہمارے ہاں کیلنڈر کی تقسیم طے ہے۔ مکہ مکرمہ کے اندر یہ جو ترتیب تھی کفار کی، وہ یہ کہتے تھے کہ اس مہینہ شعبان چل رہا ہے نا، 5 دن اور بڑھ جائے گا، رمضان چل رہا ہے تو 6 دن کم ہو جائے گا۔ وہ اپنی مرضی سے دن کو آگے پیچھے کرتے تھے، تو یہ پھر مشہور ہو جاتا تھا۔ اب اصل تاریخ کون سی ہے، اس کے اوپر لوگ توجہ نہیں دیتے۔ تو اب ذوالحجہ کون سے دن میں آ رہا ہے، 10 ذوالحجہ کو ہم نے حج کرنا ہے، تو ہو سکتا ہے وہ 6 ہو سکتا ہے وہ 16 ہو، تو انہیں آگے پیچھے کیے ہوئے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے جو پہلے آیت اتاری نا حضور پاک کے حج سے کچھ عرصہ پہلے، وہ سورۃ توبہ کی آیت نمبر 36 ہے، جس میں اللہ جل شانہ نے فرمایا ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے 12 مہینوں کی ترتیب رکھی ہے جس دن سے زمین آسمان کو پیدا کیا، اور 12 مہینوں میں 4 مہینے وہ ہیں جو زیادہ عظمت والے ہیں۔ یہ اللہ جل شانہ کی آیت اتری، فرمایا ان میں آپ ٹھیک رہو، ظلم نہ کرو، پوری بات۔ نبی پاک علیہ السلام نے پھر اس کی تشریح فرمائی کہ 4 مہینے عظمت والوں سے کیا مراد ہے، اور 12 مہینوں کو اللہ تعالیٰ نے شروع سے شروع کیا تھا، اب کہنے کا کیا مطلب ہے؟ تو اب یہ حدیث پاک ہے صحیح بخاری کتاب بدء الخلق کی، حضرت نفیع ابن حارث رضی اللہ عنہ طائف کے صحابی ہیں، ان کا لقب ہے ابو بکرہ، کنیت ہے۔ وہ ارشاد فرماتے ہیں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا الزمان قد استار کہیت یوم خلق السماوات والارض السنہ 12 شہرا منها 4 حرم 3 متوالیات ذوالقعدہ ذوالحجہ والمحرم ورجب ومضر الذی بین جمادی وشعبان۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حکم قال علیہ السلام کہ آج کے دن، یعنی جس سال رسول اللہ حج کی طرف جانے کا ارادہ فرما رہے ہیں، فرمایا آج کے دن وہ دن ہے جب اللہ تعالیٰ نے جو پہلے دن سے 12 مہینوں کی ترتیب رکھی تھی، ان لوگوں نے اپنی مرضی سے آگے پیچھے کیا۔ آج زمانہ گھوم کے اسی جگہ پہ آ گیا ہے جہاں سے شروع ہوا تھا۔ اس سے پتہ چلا انہوں نے جو آگے پیچھے دن کیے تھے نا، وہ سارے دنوں کی ترتیب بدلتی رسول اللہ کے حج والے سال میں عین اسی جگہ آ گیا جیسے اللہ کی ترتیب پہ تھا۔ تو اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سال حج کیا۔ ایک جواب یہ ہے۔ ایک جواب اور بھی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت حج نہیں کرنا چاہ رہے تھے کیونکہ کعبہ شریف کے اندر بت موجود تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتوں سے پاک کیا کعبہ کو، تو کہتے پھر حج کیا۔ حالانکہ یہ جواب کمزور ہے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتوں کو پاک فرمایا تھا وہ سن 8 ہجری تھا۔ بہرحال حضور پاک علیہ السلام نے آخری سال حج فرمایا ہے، تو اس سال دنوں کی ترتیب بالکل ٹھیک آ گئی۔ یکم تھی، 12 تھی، 10 تھی، تو ان کے آگے پیچھے والے کرنے والی غلط ترتیبوں کو ختم کر دیا۔ تو حضور پاک علیہ السلام نے ذوالقعدہ میں یہ اعلان فرمایا تھا۔
اب دوسری بات، نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے 25 ذوالقعدہ کو احرام باندھا ہے، اور مدینہ طیبہ کا جو میقات ہے مکہ مکرمہ کا، اس وقت اس کو ذوالحلیفہ کہتے تھے، آج کل اسے بئر علی کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ وہاں سے آج 25 ذوالقعدہ کا دن پورا ہے، یہ دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حج کے احرام باندھنے کا تھا۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو 4 مہینے عظمت والے فرمائے، جس کو قرآن نے بھی عظمت والے کہا ہے، وہ کون سے ہیں؟ اب 4 مہینوں میں پہلا مہینہ ذوالقعدہ ہے، پھر ذوالحجہ ہے، پھر محرم ہے، پھر اس کے بعد جو رجب ہے وہ بالکل جمادی الثانی کے بعد ہے اور شعبان سے پہلے ہے۔ یہ 4 مہینے عظمت والے۔ کیا مطلب؟ عظمت والے مہینے تو سارے ہیں، ان مہینوں کو عظمت والے کہنے کا مطلب یہ ہے، اسے کہتے ہیں کہ ابتدائی طور پہ ان دنوں میں جنگ نہ کی جائے۔ تو اس مہینے کا احترام کفر میں بھی تھا، اسلام میں بھی تھا کہ دفاعی طور پہ تو جنگ ہو سکتی ہے، ابتداءً اس مہینے میں جنگ کی سٹارٹ نہ کیا جائے، اس لیے اس کو اربعۃ الحرم کہتے ہیں۔ اب جن 4 مہینوں کو عظمت والا اللہ نے فرمایا، ان میں پہلا مہینہ یہی ہے جو ذوالقعدہ چل رہا ہے، یعنی یہ ترتیب کے اعتبار سے 11واں ہے، اور عظمت والے جن کو مہینے کہا گیا ہے، حرمت والے مہینے، ان کی ترتیب میں یہ پہلا مہینہ ہے۔ اور ذوالقعدہ میں ایک بات مزید بھی آپ کی خدمت میں عرض کروں، یہ جو مہینہ ہے اس کو بعض لوگ ہمارے ہاں عجم میں ذوالقعدہ کا نام نہیں لیتے، کہتے ہیں اس مہینے کا نام ہے خالی مہینہ۔ میں نے کئی مرتبہ خواتین سے بھی سنا ہے اور بعض دیہاتی مردوں سے بھی سنا ہے، وہ گننے کے لیے یوں گنتے ہیں، رمضان، شوال، خالی، ذوالحج کو خالی کہتے ہیں، ساری ذوالقعدہ کو۔ میں نے اس پر کئی مرتبہ غور بھی کیا ہے، پوچھا بھی ہے کہ یار یہ مہینے کا نام تو قرآن حدیث میں خالی نہیں آیا، آپ لوگ اس کو خالی کیوں کہتے ہیں؟ تو اس کے 2 جواب آئے ہیں، ایک جواب اسلامی ہے اور ایک جواب لوگوں کی ذہنیت کے مطابق ہے، اور غلط ہے۔ عوام میں خالی اسی لیے کہا جاتا ہے کہ یہ مہینہ ثواب سے خالی ہے، اس کو خالی کہہ دیتے ہیں، یہ بات غلط ہے، ثواب سے خالی نہیں ہے، یہ عزت والے مہینوں میں پہلا مہینہ ہے، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کا احرام باندھا، اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نفلی روزہ رکھنے کی ترغیب دی، تو اس کو خالی کیوں کہتے ہیں؟ پھر ایک جواب میرے ذہن میں آیا جو بالکل اسلام کے مطابق بنتا ہے، وہ یہ ہے کہ خالی اس لیے کہتے ہیں کہ اس سے 1 مہینہ پہلے ہے وہ شوال ہے، اس میں عید ہے، چھوٹی عید، اس کا اگلا مہینہ اسے ذوالحج کہتے ہیں، اس میں بقرہ عید ہے، تو درمیان والا مہینہ عید سے خالی ہے، اس لفظ سے کہیں تو ٹھیک بنتا ہے، ورنہ اس کے علاوہ یہ خالی کہنا ہی غلط بن جائے گا۔ وہ مہینہ بھی عید والا، اگلا مہینہ بھی عید والا، درمیان والا عید سے خالی ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے ثواب سے خالی ہے۔ اب لوگوں نے ثواب سے خالی بنا کے شادی بیاہ کرنا روک دی، بھئی اس میں شادی نہیں کرنی، شادی کی تو طلاق ہو جائے گی، اچھا اس میں آپ نے کاروبار نہیں کرنا، آپ نے کاروبار کیا تو آپ گھاٹے کے سودے میں پڑ جائیں گے، نقصان ہو جائے گا۔ اچھا بعض یہ ذہنیت ہے، بعض بالکل کریٹیکل اس کے اینڈ میں وہ 100% وہ جو ہے نا کیا کہتے ہیں 180 ڈگری پہ آ جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں یہ مہینہ بہت برکت والا ہے، اس میں ایک دوسرے کو مبارکباد دینی چاہیے، اس میں ایک دوسرے کے ساتھ اچھائی کرنی، ایسا بھی نہیں ہے کہ اس مہینے مبارکباد شروع کر دینی چاہیے۔ تو یہ دونوں جہتیں جو ہیں افراد تفرید کے شکار ہیں، جو درمیانی بات تھی وہ میں نے آپ کی خدمت میں رکھ دی ہے۔ اس کے ساتھ میں ایک بات اور کروں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ جل شانہ نے 40 راتوں کا اعتکاف کرایا تھا، 40 دن 40 رات مل کر اعتکاف تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کوہ طور پر اعتکاف کیا ہے۔ یہ جو کوہ طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 40 راتوں کا اعتکاف کیا، اب قرآن میں 30 لیلہ 40 لیلہ پورا تذکرہ ہے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو تورات عطا فرمائی۔ ہمارے نبی پاک پر قرآن پاک اترا، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات اتری تھی۔ تورات کا معنی اللہ کا قانون، لا آف گاڈ، یہ تورات کا مطلب ہوتا ہے، اس کو توریت بھی کہتے ہیں، تورات بھی کہتے ہیں، عبرانی زبان کا لفظ ہے۔ جب 40 دنوں کا اعتکاف موسیٰ علیہ السلام کو پورا ہوا تو ان کو تورات ملی، یہ 300 تختیوں میں لکھی ہوئی تھی۔ تورات کو موسیٰ علیہ السلام کے صحابہ نے نہیں لکھا، یہ آسمان سے لکھی ہوئی نازل ہوئی تھی۔ یہ قرآن پاک کا مقام اور مرتبہ ہے کہ اللہ نے اس کو زبانی اتارا حضور پاک کے دل اقدس پہ جبرائیل کے ذریعے، اور اس کو رسول اللہ کے صحابہ اور اہل بیت نے اپنے ہاتھوں سے لکھا ہے۔ اسی لیے قرآن کریم نے جن لوگوں نے لکھا ہے قرآن کو، قرآن نے ان کی عظمت بتائی ہے۔ فرمایا فی صحف مکرمہ مرفوعۃ مطہرہ بأیدی سفرہ کرام بررہ، فرمایا یہ جو صحیفے ہیں، لکھنے والے صفحے ہیں لکھے ہوئے، یہ بڑی عظمت والے ہیں، بڑی عزت اور تکریم والے ہیں، بڑی بزرگی اور مرتبت والے ہیں۔ بأیدی سفرۃ کرام بررہ، جن لوگوں نے، جن ہاتھوں نے ان کو لکھا ہے، ان کا مقام یہ ہے کہ وہ فرشتہ صفت لوگ ہیں۔
یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو کاتبین وحی ہیں، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت زید بن ثابت، حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہم، یہ وہ صحابہ ہیں جن نے اپنے ہاتھوں سے قرآن کریم لکھا اور ہم تک پہنچایا۔ نبی پاک علیہ السلام نے مختلف وقت میں کسی کی ذمہ داری لگا دی، آپ لکھ لیں، جی آپ لکھ لیں، آپ لکھ لیں۔ کبھی ان کی تعداد 17 رہی، کبھی 20 رہی، زیادہ سے زیادہ 40 تک تعداد گئی ہے۔ ان لوگوں نے قرآن کریم اپنے ہاتھوں سے لکھا۔ تو آپ بتائیں، جو اللہ کی کتاب لکھ کر ہم تک پہنچائیں، اس ہاتھ کی کیا عظمت ہوگی، اس شخصیت کی کیا عظمت ہوگی۔ حضرت موسیٰ کو جو تورات ملی تھی وہ لکھی ہوئی تھی، تو وہ 40 راتوں کا اعتکاف تھا۔ وہ 40 راتوں کے دن کون سے تھے، راتیں کون سی تھی؟ امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے تفسیر ابن کثیر کے اندر ایک روایت لکھی ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ وہ جو 40 راتیں تھیں وہ 1 ذوالقعدہ سے لے کر 10 ذوالحجہ، یہ پورا مہینہ ذوالقعدہ کو چل رہا ہے، اور بقرعید کے مہینے کے 10 دن پہلے، جس دن بقرعید کی نماز ہم پڑھتے ہیں اس دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کے 40 راتوں کا اعتکاف پورا ہوا اور اللہ جل شانہ نے ان کو تورات عطا فرمائی۔ تو اس اعتبار سے ذوالقعدہ کا مہینہ بھی بہت برکت والا، بہتر مہینہ، عظمت والا، مقام اور مرتبے والا مہینہ کہلاتا ہے۔ تو یہ چند باتیں اس مہینے کی عظمت کے حوالے سے تھی، یہ میں نے آپ کی خدمت میں رکھنا ضروری بھی سمجھا اور مناسب بھی سمجھا کہ ہمارے لیے بہتر ہے کہ ہم اس معاملے کو سمجھیں۔ دیکھیں نا ماشاءاللہ، آپ میری گفتگو سے پہلے مسجد بھری ہوئی تھی، اگر اس طرح لوگ آئے نا تو پھر کھل کے بات کرنے کا جی بھی چاہتا ہے۔ میں اکثر ایک جملہ کہا کرتا ہوں، لوگ کہتے ہیں امام پہلے آئے، یہ دلیل ذہن میں رکھنا، مقتدی کو پہلے آنا چاہیے، چاہے امام بعد میں آئے۔ آپ کہیں گے کہاں سے ثابت ہے؟ میں آپ کو اس دھرتی کی افضل نماز بتا رہا ہوں جو نماز اس سے پہلے کبھی نہیں پڑھی گئی اور اس کے بعد قیامت تک نہیں پڑھی جائے گی، ایک افضل نماز ہے۔ وہ نماز کون سی ہے؟ وہ نماز معراج کی رات، جب ہمارے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء کرام کی امامت فرما کر نماز پڑھائی تھی۔ اس میں امام بھی نبی ہے، مقتدی بھی نبی ہیں، جنہوں نے نبی بن کے دنیا میں رہنا ہے ان کی وہاں پریزنٹیشن موجود ہے، حاضری موجود ہے۔ تو رہنا تھا یا بعد میں حضور پاک علیہ السلام نے نبوت آخر تک رکھنی ہے تو وہ ان کی امامت، یہ افضل نماز ہے۔ ایک دفعہ حضور نے جاتے ہوئے پڑھائی ہے آسمان پہ سفر کرتے ہوئے، اور ایک دفعہ واپسی پہ پڑھائی ہے، کل 2 نمازیں ہیں۔ یہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق ہے، مرقات شرح مشکات باب فی المعراج کی 11ویں جلد میں یہ لکھا ہوا ہے کہ 2 نمازیں پڑھائی گئی تھی، ایک جاتے ہوئے ایک واپسی میں۔ اس کے علاوہ اس سے افضل نماز نہیں پڑھی گئی۔ اگر آپ مسجد نبوی کی نماز کو دیکھیں تو اس میں امام نبی ہیں، مقتدی تو صحابہ اور اہل بیت ہے نا، لیکن مسجد اقصیٰ کی یہ نماز جو ہے یہاں امام بھی نبی ہیں اور مقتدی بھی نبی ہیں، تو یہ افضل نماز ہے۔ اس نماز میں امام کی حاضری بعد میں ہے، مقتدیوں کی حاضری پہلے ہے۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب یہاں پہنچے تھے تو اس وقت حضور فرماتے ہیں انبیاء جمع تھے، اس سے پتہ چلا مقتدی پہلے آنے چاہیے، امام بعد میں آئے تو آبجیکشن نہیں ہوتا۔ آج کل ہمارے ہاں مسائل یہ ہے کہ جب جمعہ کی گفتگو شروع ہوتی ہے لوگ اس وقت بھی بالٹی رکھو جب میں دھا کے چلو نماز پڑھی آواں، اس وقت جاتے ہیں تو بعد میں نہ مسائل پتہ ہوتے ہیں، نہ اتا نہ پتہ، نہ ادھر نہ ادھر، پھر مسائل کے لیے بندہ پریشان ہو جاتا ہے، پوچھتا رہتا ہے۔ اسی لیے بہتر ہوتا ہے کہ یہ کچھ چند منٹ کی بات ہوتی ہے، 10 منٹ 15 منٹ، اس میں بندہ پہلے بیٹھ جائے تاکہ فائدہ ہمیں بھی ہو اور پھر ہم اس بات کو سمجھ کے اپنے گھر تک بھی پہنچا پائیں۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ جل شانہ ہمارے اوپر اپنی رحمت اور کرم کو نازل فرمائے۔ ہمارے پرائیویٹ حجاج کا بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے، تو آپ سارے حضرات اس جمعہ کی عظمت کے وقت پہ دعا کریں۔ جن کے لیے ویزاز کے مسئلے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے مسائل کو حل فرمائے، اللہ ہم سب کو حج بیت اللہ عطا فرمائے، اللہ جل شانہ ہم سب کو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے در اقدس کی حاضری عطا فرمائے۔ اپنی زبان سے نبوت کی خدمت میں سلام پیش کرنے والا، رسول اللہ سے سلام وصول کرنے والا ہم سب کو فیملی کے ساتھ خوش نصیب بنائے۔ جزاکم اللہ تعالی۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔